لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 20 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ البتہ تحقیق ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنے خیال کو سچ کر دکھایا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے شیطان کی پیروی کی سوائے اہل ایمان کے ایک گروہ کے۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے قوم سبا کی نافرمانی کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے جو ان پر انعامات کیے تھے ان انعامات کی ناشکری کا ذکر کیا گیا۔ آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین ابلیس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو گویا وہ لوگ ابلیس شیطان کے فرما بردار ہیں، اس کے راستے کو اختیار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار ہوا اور اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، تو شیطان آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد گھومنے لگا، اور اس نے سوچا کہ میں کون سا ایسا طریقہ اختیار کروں کہ جس سے میں آدم کو گمراہ کر سکوں، آدم کی اولاد کو بہکا سکوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ناک کے نتنے اور منہ یہ دو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں سے شیطان نے محسوس کیا کہ میں یہاں سے انسان پر حملہ کر سکتا ہوں اور اسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس وقت شیطان نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، اور بہت سارے آدم کی اولاد میں سے ایسے ہوں گے جو آپ کی نہیں میری پیروی کریں گے، جو آپ کے ناشکرے ہوں گے، آپ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت ابلیس کا جو خیال تھا، شیطان کا جو خیال تھا کہ اکثر میری پیروی کرنے والے ہوں گے، تو ان لوگوں نے شیطان کے اس خیال کو درست کر دکھایا ہے کہ انہوں نے شیطان کی پیروی کی، اللہ کے انعامات پر اس کی ناشکری کی اور شیطان کی پیروی میں لگ گئے۔ اللہ معاف کرے، آج ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر اس بات کا فیصلہ بخوبی کر سکتا ہے کہ آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات پر کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کتنی چیزوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دن اور رات میں کتنی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور کتنے اعمال ایسے کرتے ہیں کہ جو فرما برداری والے ہوتے ہیں۔ تو اگر شیطان نے جو اس کا خیال تھا ہمارے بارے میں بھی سچ کر دکھایا، تو پھر ہم بھی اس آیت کریمہ کی مضمون میں مفہوم میں شامل ہوں گے کہ گویا شیطان نے ہمارے بارے میں بھی اپنا خیال اللہ کے سامنے سچ کر دکھایا ہے۔ فرمایا کہ اہل ایمان کا ایک گروہ ہے کہ جو شیطان کی اتباع نہیں کرتا، وگرنہ اللہ معاف کرے اہل ایمان میں سے بھی اکثر وہ شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان زور زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ شیطان کا کام صرف اتنا ہے، ہم نے اسے گمراہ کرنے کی اتنی سی صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ کسی کے جا کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، زبردستی پکڑ کر کسی سے گناہ نہیں کروا سکتا۔ اگر کوئی مسلمان قرآن کو دیکھتے ہوئے، سنت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط بنا لے تو وہ کبھی بھی شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کے سامنے ہر وقت آخرت ہوا کرتی تھی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی عظمت ان کے دلوں میں تھی۔ شیطان ان کو تو نہیں بہکا سکتا تھا،
شیطان ان کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالتا تھا، لیکن ان کے اپنے ایمان اور یقین کی مضبوطی کی وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ شیطان کوئی زور زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، ہاں تھوڑی بہت وسوسہ ڈالنے کی جو صلاحیت ہم نے اسے دی ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، تاکہ ہم اس شخص کو ممتاز کر دیں کہ جو آخرت پر ایمان لانے والا ہے اس شخص سے ہوا منہا فی شک، کہ جو آخرت کے دن میں شک کرنے والا ہے۔ یہ تو آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو واقعی اللہ پر ایمان لانے والا ہے، آخرت پر ایمان لانے والا ہے، اور کون ہے کہ جو اللہ پر ایمان میں شک کرتا ہے، آخرت کے ایمان پہ شک کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے شیطان کی ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، بظاہر اگرچہ وہ اپنی زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، لیکن ان کے اعمال اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے، آخرت کے دن پر ان کا یقین نہیں ہے، قبر کا عذاب، حشر کا عذاب انہوں نے بھلا کر انہوں نے شیطان کی پیروی شروع کر رکھی ہے۔ فرمایا وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، میرا پیغمبر آپ کا رب ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے، ہر اعمال پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ کل کو قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کا حساب کریں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے مشرکین کے 3 عقائد کی تردید فرمائی ہے۔ مشرکین مکہ جو اس وقت شرک کیا کرتے تھے، ان کے 3 طرح کے شرکیہ عقائد تھے۔ بعض مشرکین تو ایسے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ براہ راست ہماری حاجات کو پورا کرتے ہیں، یہ خدا ہیں، ان کو الہ مانتے تھے، اور ان کے بارے میں نظریہ تھا کہ یہ ہماری حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب میں ارشاد فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ یہ تو زمین و آسمان میں ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں، تو یہ تمہاری کیا مدد کریں گے۔ بعض مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ یہ الہ تو نہیں ہے لیکن یہ خدا کے مددگار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر بارش برسانی ہو تو ان کی مدد لیتے ہیں، کسی کو اولاد دینی ہو تو ان کی مدد لیتے ہیں۔ اس پوری کائنات کا نظام معاذ اللہ اکیلے نہیں سنبھال سکتے، بلکہ ان کی مدد سے اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے، اس نے ساری کائنات اکیلے بنائی ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلانے میں بھی وہ کسی کا محتاج نہیں۔ پھر بعض مشرکین کہا کرتے تھے کہ نہ تو یہ الہ ہیں نہ اللہ کے مددگار ہیں، لیکن یہ اللہ کے ہاں ان کو تقرب حاصل ہے، قرب حاصل ہے، کل کو قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ کل کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں لے جائیں۔ تو اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اس شخص کے لیے کہ جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مشرک کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کافر کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جسے اجازت عطا فرمائیں گے وہ سفارش کرے گا، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ کا ذکر آتا ہے، حافظ قرآن کی سفارش کا ذکر آتا ہے، عالم قرآن کی سفارش کا ذکر آتا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ اس کی سفارش کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ لوگ تو سفارش کریں گے لیکن اللہ کی اجازت سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ کائنات میں فرشتے ان کو اللہ کا تقرب حاصل ہے، لیکن فرشتوں کی حالت یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رعب سے اتنے سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے تو یہ اس آواز کو سن کر اللہ کی اتنے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ یہ مدہوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں ہوش آتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، ہمارے رب نے کیا کہا ہے۔ تو جو اتنے مدہوش ہو جاتے ہیں اللہ کی آواز سن کر، کیا وہ اللہ کے سامنے سفارش کر سکیں گے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اللہ کی سفارش نہیں، اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکے گا۔ جب فرشتوں کا یہ حال ہے تو یہ بت کہاں سفارش اللہ کے سامنے کر سکیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہ تم پکارو ان لوگوں کو جن کو تم خدا سمجھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔
فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ، یہ ذرے کے برابر بھی مالک نہیں ہے کسی چیز کے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ زمین میں نہ آسمان میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کی کوئی شرکت ہے زمین و آسمان میں، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی یہ اللہ کی مدد کرنے کے حقدار ہیں، ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور اللہ کے ہاں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، الا لمن، مگر اس شخص کے لیے، اذن لہ، جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے رعب ختم کر دیا جاتا ہے، گھبراہٹ ہٹا دی جاتی ہے، قالو، تو وہ کہنے لگتے ہیں آپس میں، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے، قالو الحق، تو وہ کہتے ہیں کہ حق بات کہی ہے، وہو العلی الکبیر، اور اللہ تعالیٰ بڑی عالی شان رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔